فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تم اس میں کھڑے ہو، اس میں مسجد قباء میں، کہ وہ لوگ ہیں خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب ستھرا ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ سامعین محترم، طہارت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ عبادت جو بغیر طہارت کے درست نہیں، اگر اس میں طہارت میں کمی رہ جائے تو وہ عبادت رائے گاہ ہو چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ابن ماجہ شریف کی حدیث طیبہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کے بارے میں تعریف کی ہے، تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کی، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ فرمایا تو وہ یہی ہے، اس کو لازم رکھو۔ سامعین محترم، آیت تیمم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کا ذکر عطا فرمایا۔ طہارت میں سب سے پہلے بیت الخلاء یا قضاء حاجت، یا جب انسان جسم سے فالتو مادوں کے اخراج کے لیے جاتا ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاخانہ جن اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، تو جب کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ پاخانہ یا بیت الخلاء کی جو جگہیں ہیں، عموماً ان پر شریر، نجس، شیاطین اور جنات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی کوئی بیت الخلاء جائے، یا کھلی جگہوں میں ہو یا جو ہمارے ہاں گھروں میں بیت الخلاء بنائے گئے ہیں، تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ باللہ۔ ایک تو یہ آئے گی اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور دوسری بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دونوں دعائیں ہیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یا اللہم انی اعوذ بک۔ تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، تو بعض اوقات پھر وہ جپٹ یا سائے وغیرہ کی شکایات ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ گندگی کی جگہ ہیں، وہاں شیاطین جنات ہوتے ہیں، شریر، نجس، تو لہٰذا یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے ستر میں پردہ یہ ہے کہ جب پاخانہ یا پیشاب کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو بہترین دعا یہ بن جاتی ہے کہ جب بندہ بیت الخلاء جائے تو داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کے جائے گا تو جو جنات ہیں وہ اور انسان کے درمیان میں پردہ آ جائے گا۔ پھر شریر جنات یا جنیات وغیرہ جو ہیں وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے، انسان کا ستر بھی کھلا ہے تو بھی ان کے لیے پردہ بن جائے گا۔ تو یہ دعا لازمی پڑھیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اس پر عمل کریں۔ بیت الخلاء میں جب بندہ داخل ہو تو دخول
بایاں پاؤں پہلے کرے، یعنی بایاں پاؤں پہلے داخل کرے، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر داخل ہو، اور بایاں پاؤں داخل کرے اور پھر اپنا ستر قریب ہو کر، بالکل یعنی زمین کے قریب جب ہو تب کھولے، ننگا ہو کر یا کھڑے کھڑے ستر کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، وہ جگہیں جہاں کھلی جگہوں پر لوگ پاخانہ یا پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جب زمین کے قریب ہو جائیں تب جو ہے وہ اپنا ستر کھولیں تاکہ ستر کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اب جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہو گیا تو بخاری مسلم دیگر صحاح ستہ کی احادیث سے طیبہ ہیں، کثرت سے صحابہ اکرام روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم بیت الخلاء جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ۔ تو بندہ جب گھر میں یا چار دیواری میں یا کھلی جگہ میں کہیں بھی پیشاب یا بیت الخلاء کر رہا ہے تو یہ منع ہے کہ وہ مغرب یا مشرق کی طرف منہ یا پیٹھ کرے، کیونکہ مشرق کی طرف اگر منہ کرے گا تو پیٹھ مغرب کی طرف ہو جائے گی، اور اگر مغرب کی طرف منہ کرے گا تو پیٹھ مشرق کی طرف ہو جائے گی، یعنی قبلہ سمت نہ اس کی پیٹھ ہو نہ اس کا منہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں یہ بھی آیا کہ سورج اور چاند کی طرف بھی منہ نہ کرو، چونکہ یہ بھی مشرق سے مغرب جاتے ہیں تو لہٰذا ان کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث طیبہ بخاری مسلم میں کہ اپنا ستر دائیں ہاتھ سے نہ چھوؤ، یہ بھی منع کیا، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے ستر نہ چھوا جائے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کا بایاں ہاتھ مفلوج ہے، معذور ہے، تو وہ پھر معذور ہے، اس کے لیے ایک الگ بات ہے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اگر کوئی ایسی چیز ہے، انگوٹھی وغیرہ جس پر کوئی نقش ہے یا نام لکھا ہوا ہے یا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تو ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی اتار لیا کرتے تھے کہ اس پر آقا کریم علیہ السلام کا نام مبارک کنندہ تھا، چونکہ محمد رسول اللہ یہ الفاظ آقا کریم علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھے ہوئے تھے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام جب بیت الخلاء میں جاتے قضاء حاجت کے لیے تو انگوٹھی مبارک اتار لیا کرتے تھے، یہی آداب میں ہے۔ تو اگر ہاتھ وغیرہ میں کوئی ایسی انگوٹھی ہے جس پر کوئی نام لکھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اسے اتار لیا جائے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد اور شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ میں قضاء حاجت کریں یہاں لوگ نہ دیکھ سکیں، وہ دور چلے جائیں کھیت میں یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں لوگ نہ دیکھ سکیں، کیونکہ قضاء حاجت کرتے ہوئے ستر کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس لیے اس احتیاط کو مد نظر رکھا جائے کہ لوگ نہ دیکھیں۔ اس لیے دور جا کر آقا کریم علیہ السلام نے یہ خود جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا کہ ایسی جگہ قضاء حاجت کی جائے جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ کہ اگر بندہ کھلی جگہوں پر قضاء حاجت کر رہا ہے تو پتھر یا مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرے، طاق عدد میں 3، 5، 7 یا جتنی ضرورت ہے، یہاں تک کہ خوب ستھرائی حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ جن چیزوں سے استنجا منع ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو کہ یہ تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہے۔ تو چونکہ گوبر ہڈی وغیرہ سے استنجا منع ہے،
اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئلے وغیرہ سے استنجا بھی منع ہے۔ اسی طرح ٹھیکری وغیرہ جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس سے استنجا بھی منع ہے، کیونکہ اس سے زخم و نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہے۔ تو کانچ سے، ان چیزوں سے استنجا منع ہے۔ اگر بندہ پانی سے استنجا کر رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ ہاتھ اپنا پہلے دھو لے، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ پر کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو نقصان دے سکتی ہے، لہٰذا مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کو دھو کر پھر بندہ استنجا کرے۔ مرد اور عورت کے استنجے میں فرق ہے۔ پھر اگر بندہ ڈھیلے وغیرہ سے استنجا یا پتھر سے کر رہا ہے اس میں بھی گرمی سردی میں فرق ہے۔ استنجا کرنے کا طریقہ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ کبھی نجی محفل میں بیان کر دیا جائے گا۔ جب انسان استنجا کر لے تو یاد رکھیے، ایک اس پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہ WC کے اندر یا اس کے آس پاس تھوکتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھوکنا جائز نہیں ہے کہ انسان کا تھوک جو ہے وہ پخانے یا پیشاب میں شامل ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اسی طرح کا ایک سوال ہوا کہ پخانے یا پیشاب کے اندر تھوکنا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا انسان کا منہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ اور سبب ہے، لہٰذا اس کے تھوک کو جو ہے وہ پخانے یا پیشاب میں شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے کہ پخانے یا پیشاب کے اندر تھوکا جائے یا WC کے اندر تھوکا جائے۔ حاجت آئے تو سائڈ پہ تھوک دیں، لیکن پخانے یا پیشاب کے اندر تھوکنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھلی جگہ پر پخانہ یا پیشاب کر رہا ہے تو ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی حدیث سے طیبہ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا کہ کسی سوراخ وغیرہ میں، یا اسی طرح سے فرمایا کسی گھاٹ میں۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث طیبہ ہے، 3 جگہوں پر آپ علیہ السلام نے پیشاب وغیرہ کرنے کو فرمایا یہ لعنت کا سبب ہے۔ فرمایا بچھو کی گھاٹ پر یعنی سوراخ وغیرہ میں، راستے کے بیچ میں، اور سایہ دار درخت کے نیچے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ لعنت کے سبب ہیں کہ کوئی ان 3 جگہوں پر، چونکہ اگر سوراخ وغیرہ میں خدا نہ خاصہ کوئی موذی جانور نکل آیا تو ڈر کے مارے اس کے کپڑے نجس ہو سکتے ہیں، جسم ناپاک ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسی جگہوں پر منع کیا گیا۔ اسی طرح بیچ راستے کے کہ چلتے ہوئے کسی کی مبادا نظر نہ پڑے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، یا سایہ دار درخت ہے، کوئی آ کے گزرتے ہوئے وہاں بیٹھے گا تو اس نے وہاں غلاظت کر دی تو تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ان 3 جگہوں کے لیے فرمایا کہ یہ لعنت کا سبب ہے ان جگہوں پر پیشاب وغیرہ کرنا۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی منع ہے، الا یہ کہ کسی کا عذر ایسا ہو کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی بھی عذر کی بنا پر، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، عذر اس کو معاف ہے۔ یاد رکھیے جب پخانہ یا پیشاب کیا جائے تو کپڑوں اور جسم کی طہارت کا خاص اہتمام کیا جائے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، اور فرمایا کسی بڑی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں یا جسم پر پڑتے تھے، اور فرمایا دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ایک تر کھجور کی شاخ لی، اس کے 2 حصے کیے، ان دونوں قبروں پر رکھ دیے اور نصب کر دیے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ امید یہ ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں تخفیف ہو، چونکہ جب تک تر رہیں گی یہ کھجور کی شاخ، فرمایا تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ چونکہ ہر طرز چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے،
تو اس لیے جب تک وہ ذکر کرتی رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اسی حدیث سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں، ہم جو قبر پر پھول چڑھاتے ہیں یا وہ پتیاں چڑھاتے ہیں ہری، تو اس کا صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تک ہری ہیں اللہ کا ذکر کریں گی اور صاحب قبر کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنیں گی۔ تو یہ بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر صرف اس وجہ سے کہ چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اکثر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہیں، WC پہ بیٹھتے ہوئے یا سخت زمین پر جب آپ پیشاب کریں گے تو اس سے چیٹے زیادہ اڑتے ہیں، اس لیے اگر آپ کھلی جگہ پر کر رہے ہیں تو نرم زمین پر پیشاب کیا جائے، اور WC وغیرہ پر بھی پیشاب کرتے ہوئے بیت الخلاء میں چیٹوں کا خاص اہتمام کیا جائے کہ جسم اور کپڑے اس سے بچیں، ورنہ عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہاں، اتنے باریک چھینٹے جو سوئی کی نوک کے برابر ہوں، کیونکہ ان سے بچنا ناممکن ہے، وہ بالکل باریک چھینٹے اڑ کر کپڑوں یا جسم سے آ سکتے ہیں تو وہ معاف ہیں، لیکن موٹے چھینٹے صرف سوئی کی ناک جو نوکا ہوتا ہے اس جتنے چھینٹے معاف ہیں، وہ بھی بالکل باریک جو دکھائی بھی نہیں دیتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے، تو وہ عفو ہیں، وگرنہ دیگر جو چھینٹے ہیں تو ان میں بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں آیا کہ ہوا کے مخالف سمت بیٹھ کر بھی پخانہ یا پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، یعنی ہوا چل رہی ہے اس کے اپوزٹ بیٹھ جانا، کیونکہ جب اپوزٹ بیٹھیں گے تو لامحالہ چھینٹے اڑ کر کپڑوں یا جسم پر آئیں گے، تو یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب استنجا جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ دھوئے لی جائیں اور سطر کا خاص خیال رکھا جائے۔ عزیزان من، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگوں کو پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ قطرے وغیرہ آتے ہیں مثانے کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو ان کے لیے استبراء کرنا ضروری ہے۔ استبراء کیا ہے کہ جب پخانہ یا پیشاب کر لے تو اس کے بعد تھوڑا سا کھانسے، کیونکہ کھانسنے سے جو ہے وہ اگر کوئی قطرہ وغیرہ رہ گیا ہے تو وہ نکل جائے گا اور اس سے اچھی طرح سے وہ طہارت حاصل کر لے۔ اچھی طرح سے طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ جب پاخانے وغیرہ یا بیت الخلاء سے اٹھ کر سائڈ پہ ہو جائے یا نکل جائے باہر، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو حدیث طیبہ میں آئی، کہ الفاظ یہ ہیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ اور ایک حدیث سے الفاظ یہ ہیں کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ الفاظ بھی حدیث طیبہ میں آئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ میں یہ الفاظ ہیں: الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یضرنی وابقى فیہ ما ینفعنی۔ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے اذیت دینے والی چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت بخشی، مجھے آرام دیا، مجھے سکون دیا۔ اور دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے میرے پیٹ سے وہ چیز نکال دی جو مجھے نقصان دینے والی تھی اور اس چیز کو باقی رکھا جو میرے لیے نفع بخش ہے۔ تو انسان جو خوراک کھاتا ہے اس میں کچھ فالتو چیزیں پخانے پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتی ہیں، اور کارآمد چیزیں پیٹ ہی میں پروٹین کی صورت میں، خون کی صورت میں یا دیگر جو ہے وٹامنز کی صورت میں ٹھہر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جب بندہ وہاں سے نکلے، اور نکلتے ہوئے پہلا داخل ہوتے ہوئے تو ہم نے بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے، اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں بیت الخلاء سے باہر نکالا جائے، دایاں پاؤں پہلے نکالا جائے اور باہر نکل کر پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جس نے تکلیف سے، اذیت سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے سامعین محترم، اگر بچوں کو کوئی پخانہ یا پیشاب کروا رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کا احتیاط کا خیال رکھے کہ منہ یا پیٹھ قبلے کی جانب نہ ہو۔ یہ بچوں کے بارے میں بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے پھلدار درخت کے نیچے، کنویں کے اندر، حوض کے اندر، چشمے کے اندر یا جاری پانی وغیرہ کے اندر پیشاب یا پخانہ کرنا منع کیا گیا۔
اسی طرح جو گزرگاہیں لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہیں ان کے پاس بھی پخانہ پیشاب منع ہے۔ اسی طرح سایہ دار درخت کے نیچے، مسجد کے پاس، عیدگاہ کے پہلو میں، قبرستان کے پاس، ان تمام جگہوں پر پخانہ یا پیشاب مکروہ ہے، منع ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پر ہمارے قبرستانوں کے آس پڑوس کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ تو یہ سخت ترین منع ہے کہ قبرستان آرام کی جگہ ہیں اہل ایمان کی، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے، لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسی جگہوں پر بھی پخانہ یا پیشاب یا کچرا ڈال دیتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ میں نے کتنی دفعہ پہلے بھی اعلان کیا، ہماری مسجد کے ارد گرد بھی کئی لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں، خاص کر کے یہ محراب کی آگے والی جگہ دیکھیے، روزانہ کچرا پڑا ہوتا ہے، ہر گند پڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو ایسی جگہیں یہ طہارت کی جگہ ہیں، تو پخانہ پیشاب سے سمیل یا بو آتی ہے، لہٰذا ایسی جگہوں کے قریب بچنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ طہارت کی جگہ ہیں، پاک کی جگہ ہیں، ایسی جگہوں کو خاص خیال رکھا جائے اور انہیں پاک رہنے دیا جائے۔ اسی طریقے سے ضمن من ایک دعا یہ بھی آئی ہے کہ جب بندہ پخانے یا پیشاب سے فارغ ہو جائے اور اچھی طرح ہاتھ وغیرہ دھو لے اور ہاتھ پونچھ لے، یا اگر کسی کو وسوسے وغیرہ آتے ہیں، بعض اوقات پخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد انسان کو استنجا کرنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہے جیسے کوئی قطرہ آ رہا ہے، تو اگر تو کسی کو تکلیف ہے تو وہ اس کا علاج کروائے اور اس کا اہتمام رکھے کہ دوبارہ چیک کرے اپنے سطر کو، پیشاب وغیرہ کا قطرہ تو نہیں آیا۔ اگر نہیں آتا، صرف وسوسے آتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استنجا کرنے کے بعد اپنی شلوار یا آزار بند پر کچھ پانی کے چھینٹے مارتے تاکہ وہ جگہ گیلی ہو جائے اور اسے وسوسے نہ آئیں۔ تو بعض اوقات یہ وسوسوں کا بھی جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس سے اگر تو کسی کو ہے اور وہ چیک کرتا ہے واقعی قطرہ ہے تو پھر تو اسے احتیاط لازمی ہے، لیکن قطرہ نہیں ہوتا، چیک جب کرتا ہے لیکن وسوسہ آتا ہے، تو وہ پھر استبراء کرنے کے بعد جب کپڑا وغیرہ آزار بند باندھ لے، شلوار وغیرہ، تو اس پر کچھ چھینٹے پانی کے مار دے تاکہ وہ پانی کے چھینٹے پڑیں گے، جگہ گیلی ہو جائے گی تو اسے وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ وسوسہ دور کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح سامعین محترم یہ بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا والاسلام نورا وقائدا ودلیلا الی اللہ وإلی جنات النعیم اللہم حسن فرجی وطہر قلبی ومحط ذنوبی۔ یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جس نے پانی کو ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور سبب بنایا، اسلام کو نور بنایا اور قائد بنایا اور اللہ کی طرف دلیل بنایا اور جنت نعیم کی طرف ہمارے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، میرے دل کو پاک فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعا بھی پڑھی جائے۔ اگر کسی کو عربی میں یاد نہیں تو وہ اردو ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ اللہ مجھے خبائث اور خبث چیزوں سے محفوظ فرما۔ تو یہ آداب انتہائی ضروری ہیں۔ اسی طریقے سے سامعین محترم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کپڑا وغیرہ یا پیپر وغیرہ سے استنجا منع ہے، چونکہ کاغذ وغیرہ علم کا ذریعہ اور سبب ہے، تو خالی کاغذ کا بھی ادب اور احترام ہے۔ ہاں آج کل جو اکثر باتھ وغیرہ میں، بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر رکھے جاتے ہیں تو وہ چونکہ انتہائی حقیر سے ہوتے ہیں اور بہت سارے علماء نے اس کا جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر ڈیلے استعمال کریں یا کوئی اور بھی تو پانی کو بھی جمع کر لیا جائے، یعنی استنجا کرنے کے بعد ڈھیلے وغیرہ سے، پتھر سے، پھر استنجا پانی سے بھی کیا جائے تو پھر یہ زیادہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ڈھیلے وغیرہ سے بھی اچھی طرح سے طہارت ہو گئی تو کافی ہے، اگر وضو کر کے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، لیکن پانی سے بھی استنجا کر لینا یہ زیادہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے سامعین محترم اگر پخانہ یا پیشاب اپنی جگہ سے تجاوز نہیں کیا ہوا تو استنجا کرنا سنت ہے، اگر تجاوز کر کے 1 درہم کی مقدار جتنا بڑھ جائے تو پھر واجب ہے استنجا کرنا، اور ہوا وغیرہ کا اگر خروج ہو تو استنجا وغیرہ کر لینا یہ مستحب ہے، صرف ہوا وغیرہ کے خروج سے تو استنجا وغیرہ کرنا مستحب ہے۔
اسی طریقے سے سامعین محترم حدیث طیبہ میں یہ بھی آیا کہ بندہ جب بیت الخلاء میں جائے تو وہاں باتیں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث طیبہ میں آیا کہ دو بندے جائیں پخانہ کرنے اور وہاں اپنا ستر کھول کر باتیں کریں تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف۔ تو بیت الخلاء وغیرہ میں باتیں وغیرہ بھی نہیں کرنی چاہیے، گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن وغیرہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اذان کا جواب بھی جب بیت الخلاء کر رہے ہوں تو نہیں دے سکتے، درود پاک وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ دعا پہلے پڑھ کے بیت الخلاء میں جائیں اور جب باہر نکلیں تو پھر دعائیں پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے طریقے سے ہمیں طہارت حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب عطا فرمائے۔